अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त से मुतालिक उस अहम तरीन तनाज़े की समाअत की जिसमें उन्होंने अज़ खुद नोटिस लिया था। लेकिन इस समाअत के बहुत से पहलू हैं, अगर हर पहलू में जाएं तो शायद बात बहुत आगे निकल जाए। लेकिन एक पहलू जिसके बारे में बात करना इसलिए नागुज़ीर है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फईद ईसा सोशल मीडिया और मीडिया को बार बार वबा कहते हैं, और ये कहते हुए वो उसके किरदार के ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ कम अज़ कम 6 दफ़ा उनके सामने सोशल मीडिया कैंपेनिंग का जिक्र आया और उस पर उन्होंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। और वो जिक्र इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ कैंपेन से मुतालिक था। जस्टिस बाबर सत्तार माजी में चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा के वकील भी रहे हैं, और तब जस्टिस बाबर सत्तार जब अभी जज नहीं बने थे तो वो चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा के लिए एक पॉजिटिव इमेज रखते थे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया? क्या ख़त लिखना उनका गुनाह बन गया कि गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ने बार बार नाम मेंशन करने पर भी उनके खिलाफ कैंपेन पर चले कंडेम नहीं किया, लेकिन कहीं जवाब मांग के ये तक का इजहार नहीं किया कि उनको कोई अफसोस है या कोई तशवीश है इस चलने वाली कैंपेन पर। खैर, गुज़िश्ता समाअत में पहले तो जस्टिस अतर मिनल्ला जो कि खामोश थे और चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा ने ही अपनी बात का आगाज़ किया और उसमें उन्होंने जुडिशरी के अंदर से मदाखलत की बात की। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनको पॉइंट आउट करके इस तरफ भी तवज्जो दिलाई कि जस्टिस बाबर सत्तार के साथ क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि ख़त लिखने के बाद एक जज जो कि पिछली समाअत से अभी तक और पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया कैंपेनिंग का सामना कर रहे हैं, पहले उन्होंने नाम नहीं लिया और ये कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के ख़िलाफ़ उनके बच्चों और उनकी अहलिया की जो निजी मालूमात है उनको पब्लिक किया गया और यह हुकूमती इदारों की जानिब से किया गया। तो अटॉर्नी जनरल जो कि रोस्टम पर मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि ये एक शर्मनाक और क्रिमिनल हरकत है। जिसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके ये भी कहा कि आप सिर्फ ये कहकर कि ये क्रिमिनल या शेमफुल है अपनी जिम्मेदारियों से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। उसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला ने दोबारा एक दफ़ा जिक्र किया। पहली दफ़ा में चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा साइलेंट रहे, चुप रहे, अपना काम जिस तरीके से वो कर रहे थे करते रहे, जैसे शायद इर्द गिर्द कोई और बात हो रही और किसी जज के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली कैंपेन की बात नहीं हो रही। उसके बाद दोबारा जस्टिस अतर मिनल्ला ने समाअत का अभी पहला आधा घंटा ही था कि उसके अंदर दोबारा उन्होंने ये बात की कि इस मुल्क के अंदर सच बोलने वाले के खिलाफ रियासत खड़ी हो जाती है और ये एक ऐसा अलमिया है जिसको अब ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सच पहले तो कोई इस मुल्क में बोलता नहीं, और अगर कोई बोल दे तो फिर उसके साथ वो होता है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के साथ हुआ। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह भी कहा कि हमारी रियासत का काम जजेस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। उन्होंने कहा कि रियासत का काम ये नहीं है कि आप किसी जज की निजी मालूमात जो कि सिर्फ हमारे 2 इदारों के पास हो सकती है, नादरा या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, उसको पब्लिक कर दे। उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार का फिर नाम भी ले लिया और कहा कि उनके साथ पिछले एक हफ्ते से जिस तरह से कैंपेनिंग हो रही है या उनके साथ जो कुछ हो रहा है उस पर रियासत की जानिब से खामोशी एक सवाल उठाती है। और फिर दोबारा चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा जो कि नीचे दस्तावेजात पढ़ रहे थे वो पढ़ते रहे, चुप रहे, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये दूसरी मरतबा थी। तीसरी मरतबा जस्टिस जमाल मंदोखेर जो कि बेंच के एक और रुकन थे, उन्होंने भी ये सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा। ख़त लिखने के बाद जो उनके साथ हुआ वो हम सब ने देखा, तो अगर हम कोई एक्शन लेंगे बतौर जजेस या बेंच तो हमारे साथ क्या होगा? फिर उन्होंने अपने साथ बैठे चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला की तरफ इशारतन ये भी कहा कि हमारे ही 2 जजेस के खिलाफ भी कैंपेन हो रही है जो कि बेंच में है। फिर भी चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा खामोश रहे। उसके बाद चौथी बार उनके सामने जस्टिस अतर मिनल्ला ने फिर जिक्र किया, क्योंकि समाअत चल रही थी और तकरीबन घंटा समाअत का गुजर चुका था। चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला की बहुत सारी बातों में एक तरफ से रिमार्क्स आ रहे थे, फिर काउंटर रिमार्क्स आ रहे थे। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने फिर एक मौके पर ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर 76 साल से एक तरीक़ेकार चलता आ रहा है, कल्चर ऑफ डिफेंस भी है, और उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि अगर कोई जज बोलता है, जैसे मुख्तर अख्तर कियानी के खिलाफ एक रेफरेंस आ गया, तो इस तरीके से रेफरेंसेस भी जजेस के खिलाफ आ जाते हैं। तो चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा ने पहली बार थोड़ा सा डिफेंड किया और कहा कि अगर रेफरेंसेस आ जाते हैं तो रेफरेंसेस भी तो जजेस के सामने ही आते हैं, कौन से कोई एजेंसियों के सामने रेफरेंसेस जाते हैं। और उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा ने बजाय जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ चलने वाली कैंपेन पर कुछ बोलने के ये कहा कि जो माजी में जब एजेंसियों से जजेस की तैनाती से मुतालिक तफसीलात या शवाहिद या उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मंगवाई जाती थी
تو چیف جسٹس کہتے ہیں کہ میں جب بطور جوڈیشل کمیشن کے ممبر لکھا کرتا تھا اور میں نے اس چیز کے اوپر آواز اٹھائی کہ آپ کیوں انٹیلیجنس ایجنسیز کو انوائٹ کر رہے ہو کہ وہ آپ کے معاملات میں آ کے پہلے آپ کو تفصیلات دیں، اور بعد میں جب آپ انہیں کہو گے کہ مداخلت نہیں کریں تو ایجنسیاں کہیں گی کہ آپ ہمیں خود ہی تو بلا رہے ہیں تو ہم مداخلت کیوں نہ کریں۔ تو یہ پوائنٹ بول کے، اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جسٹس بابر ستار کی جو تعیناتی کی میٹنگ ہوئی تھی جوڈیشل کمیشن کی، اس کے منٹس موجود ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں تک کہہ کے وہ رک گئے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر چلنے والی کوئی کیمپین یا جسٹس بابر ستار کے جو ٹیکس ریٹرنز کا معاملہ ہے اس کے اوپر یہ نہیں کہا کہ وہ شاہد ہیں یا ان کو معلوم ہے کہ ان کی ڈسکشن ہو گئی تھی اور وہ کلیئر ہیں اس معاملے میں۔ اس کے بعد دوبارہ 5ویں دفعہ بھی جسٹس جمال مندوخیل نے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بیانیہ بنا دیا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے اگر خط لکھ دیا ہے تو شاید وہ کسی پارٹی کے ساتھ ہیں، اس لیے انہوں نے یہ خط لکھا اور آواز اٹھائی۔ جیسے جمال مندوخیل نے بہت پرٹیکولرلی یہ بات کی کہ ہم 2 پارٹیز میں کیوں تقسیم ہو گئے ہیں، اگر کوئی جج بول رہا ہے جوڈیشل سائٹ پہ خط لکھ رہا ہے تو پھر یہ مدعا کہاں سے آیا کہ وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے یا کسی پارٹی کے ساتھ اس کے قربت کی وجہ سے وہ یہ خط لکھ رہا ہے۔ اس معاملے پر بھی چیف جسٹس قاضی فائز خاموش ہے، انہوں نے نہیں ریئیکٹ کیا، بلکہ بات کو بدلنے کی بھی ایک دفعہ کوشش ایسے کی کہ اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ کے سامنے جو پروپوزلز ہیں ہائی کورٹ کے آپ وہی پڑھتے رہیں، یہ تو ساری ڈسکشنز ہیں ہوتی رہیں گی، ہم اپنی اپنی اوپینینز بعد میں دے دیں گے۔ اس کے بعد جسٹس اطہر مناللہ نے آخر میں دوبارہ یہ کہا کہ جسٹس بابر ستار ایک انڈیپینڈنٹ جج ہیں، آزاد ہیں، اور اس ملک میں آزاد ججز کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو جسٹس بابر ستار کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تھا 2020 میں غالباً جسٹس بابر ستار کی تعیناتی سے پہلے، تو اس میں ان کے ٹیکس ریٹرن سمیت ساری باتیں مفصل طریقے سے ڈسکس ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے ٹیکس ریٹرنز کا معاملہ بھی تھا، اور اٹارنی جنرل جو کہ روسٹم پر موجود تھے انہوں نے گزشتہ روز یہ بھی کہہ دیا، اٹارنی جنرل نے صحافیوں سے گفتگو میں، خاص طور پہ حسنات ملک سے گفتگو میں، کہ اگر جسٹس بابر ستار کے خلاف کوئی ریفرنس یا کوئی کیس بنتا ہے تو پھر وہ اپنی اے جی آفس کو چھوڑ کے ریزائن کر کے ان کا کیس لڑیں گے، اور وہ اس لیے کیونکہ اٹارنی جنرل اور جسٹس بابر ستار کیریئر میں ہمیشہ بہت قریب رہے، اکٹھے پریکٹس کرتے رہے نیو یارک میں بھی، اس کے بعد پاکستان آ کے بھی دونوں نے اکٹھی فرم بھی لا فرم میں ساتھ رہے، اور پھر جسٹس بابر ستار جب جج بنے تو ان کے ٹیکس ریٹرنز سے متعلق جو سارے معاملات کی اسکروٹنی تھی وہ بھی خود اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان نے خود کی، تو وہ خود بھی شاہد تھے۔ اور گزشتہ روز جب جسٹس بابر ستار کا ذکر آیا تو اٹارنی جنرل بھی تھوڑے ڈیفینسو تھے جسٹس بابر ستار کو لے کر۔ آپ کے ملک کا، ریاست کا اٹارنی جنرل جو کہ فرسٹ لا آفیسر ہے، ریاست کی نمائندگی کرتا ہے، وہ خود ایک جج کے خلاف ہونے والی کیمپین کو کنڈیم کر رہا ہے، لیکن ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ ماضی میں خود بھی اس تمام فسطائیت کا سامنا کرتے رہے ہیں، ریاستی جبر کا سامنا کر چکے ہیں، کیمپیننگز ان کے خلاف، حال ہی میں کیمپین پر جے آئی ٹی بھی تشکیل دی گئی تھی اور وہ معاملہ بھی آیا تھا، تب بھی اس تمام معاملے کا سامنا کرنے کے باوجود وہ اس بات پر ووکل کل نہیں تھے، جس سے بہت سارے سوالات جنم لیتے، کیونکہ جسٹس قاضی فائز ابھی وہ چیف جسٹس نہیں بھی تھے تو وہ ان معاملات پر بہت ووکل تھے۔ چیف جسٹس بننے کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ صحافیوں سے متعلق جو از خود نوٹس تھا جو کہ جے آئی ٹی حکومت نے بنائی، نوٹسز کیے صحافیوں کو چیف جسٹس کے خلاف بدنیتی پر مبنی کیمپین چلانے کے جرم میں، اس تمام تر معاملے میں بھی جب کیس سنا تو چیف جسٹس قاضی فائز سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر ججز کے خلاف چلنے والی، بالخصوص اپنے خلاف چلنے والی کیمپین کا بار بار ذکر کرتے رہے، اور یہ کہتے رہے ہیں کہ میڈیا اب ایک وبا بن گیا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے، کوئی ریگولیشن نہیں ہے، جس کے جو منہ میں آتا ہے، جو دل میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ پر خیر اس تمام سچویشن کے باوجود انہوں نے کل جسٹس بابر ستار کے معاملے پر کوئی بات نہیں کی۔ ماضی میں چیف جسٹس قاضی فائز خود یہ کہتے رہے کہ ان کے خلاف ریفرنس بھیجنے والے عمران خان، اے آر یو کے سربراہ مرزا شہزاد اکبر اور اس کے علاوہ فیض حمید تھے، اور آج جب وہ خود چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھے ہیں تو وہ نام صرف لے رہے ہیں فیض حمید کا، اور ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ فرد ان کے خلاف بات کر رہے تھے اور اداروں کے اوپر ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ادارے اسی ملک کے ادارے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی تکریم ہم سب کو ملحوظ خاطر رکھنی ہے۔ لیکن چیف جسٹس یہاں ایک بات بھول جاتے ہیں بار بار کہ جب وہ خود اپنے ریفرنس کو پلیڈ کر رہے تھے تو مجھے اچھے سے یاد ہے کہ کئی مرتبہ وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے خلاف ریفرنس بھیجنے والا وہ صحافی نما شخص جو کہ پراکسی تھا عبدالوحید ڈوگر، وہ ہماری ایجنسیوں کی کہنے پر اور ان کے پپٹ کے طور پر کردار ادا کر رہا تھا، اور اس لیے وہ چیف جسٹس قاضی فائز کے خلاف جاسوسی کر کے اتنی ساری معلومات نکال لایا تھا ان کی فیملی کی۔ تو وہی جاسوسی ابھی جسٹس بابر ستار کے خلاف بھی کی گئی ہے، وہی جاسوسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی بھی کی گئی ہے، وہی جاسوسی آپ کے تمام ہائی کورٹ کے ججز ایکسیپٹ کر رہے ہیں اپنے پروپوزلز میں کہ ان کی بھی کی جاتی ہے، آپ کی ماتحت عدلیہ بھی اسی کی شکایتیں کر رہی ہے، لیکن پھر بھی
آپ کہتے ہیں کہ ایجنسیاں تب تک مداخلت نہیں کر سکتی جب تک کمپلیسٹی اندر سے نہیں ہو، آپ خود نہیں کر رہے ہو. تو جب ماضی میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس آیا اور ان کی جاسوسی کر کے ان کے ٹیکس ریٹرنز کا معاملہ اس طریقے سے اچھالا گیا پبلکلی، تو کیا تب بھی عدلیہ کے اندر سے کوئی سہولت کاری چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ہو رہی تھی؟ اور اگر تو ہو رہی تھی تو پھر آج تک ان تمام کرداروں کے اوپر کوئی سوال کیوں نہیں اٹھتا؟ عدلیہ کے اندر کارروائیاں کرنے والے ججز کے خلاف کوئی ابھی تک ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ ثاقب نثار جن کا بار بار نام لیا جاتا ہے، سابق چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ان کو کسی جگہ بلا کے سوال کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور پھر جب خود آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ ماضی میں مانیٹرنگ ججز لگانا یا جے آئی ٹیز بنانا جرم تھا، تو آپ بطور ادارے کے سربراہ کیوں نہیں ان تمام افراد کو بلا کے اس معاملے کو ایک ہی دفعہ سیٹل کر دیتے تاکہ آئندہ فیوچر میں یہ سب کچھ نہ ہو؟ یہ تمام تر وہ سوالات ہیں جو گزشتہ روز کی سماعت سے بار بار ذہن میں آ رہے تھے، جنم لے رہے ہیں. اور اگر آئندہ سماعت تک بھی اور جو ججز کے خلاف چلنے والا کیمپین چلنے والا خاص طور پر معاملہ ہے اور اس میں ریاستی مشینری بلا شبہ استعمال ہو رہی ہے، ریاستی ادارے استعمال ہو رہے ہیں، اس پر چیف جسٹس آف پاکستان بطور عدلیہ کے سربراہ اور حکومت بطور ایگزیکٹو اس وقت خاموشی ہی رکھتی ہے، تو پھر یہ معاملہ اور سلسلہ اس کیس سے نہیں رکنا. آج تک کے لیے اتنا ہی تھا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.